الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر روز مجھ پر ایک 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اے پیارے پیارے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مساجد بنانے کی فضیلت کے متعلق آج ہم انشاءاللہ عزوجل سنیں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ عزوجل کا پاک گھر ہے۔ مسجد شریف کی بڑی فضیلت ہے، بہت مقام ہے۔ مسجد شریف بنانے کی بڑی فضیلت اور مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہایت ہی تعظیم و تکریم کی جگہ، بڑے ہی ادب کی جگہ مسجد ہے۔ تو یہ اپنے پیارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا کریم آقا مغی سے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پاک سنتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم رعوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے فضیلت نشان ہے جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بے شک میری زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھر سے پاک ہو کر آیا، پھر میرے گھر میں میری زیارت کی، تو جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کو عزت عطا کرے۔ اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سلطان باقرینہ صاحب معطر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسجد میں چراغ روشن کیا تو جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے عاشقان رسول اسلام بھائیو، آپ نے مسجد شریف کی فضیلت سنی ہے کہ مسجد شریف بنانے کی کیا فضیلت ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو فرمان پاک ہم نے سنے ہیں، اب دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد شریف کی، کتنا بڑا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، کتنی وسعت ہے اللہ کی رحمت کہ انسان تو اللہ عز و جل کا گھر تیتر کے گھونسلے، تیتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ظاہراً چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اس کے 1-2 بچے خود رہ لیں، ایک اس کی یعنی کہ اس کے
جو افراد ہیں چند 2-3 افراد وہ بڑی مشکل سے رہتے ہیں گھونسلے میں، 4 رہ لیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنا سا گھونسلہ کہہ لیں، اتنی سی مسجد، یعنی مثال دی کہ مسجد شریف میں اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ چھوٹی سی بھی کوئی مسجد بنا دے اس پر اتنا فضل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مثلا اگر چند افراد مل کر مسجد بنا دیں گے تو انہیں بھی اس کا یہی فضیلت کا ثواب ملے گا، کہ یعنی کہ تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنانے سے مراد ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یعنی کہ مسجد میں کوئی تھوڑی سی بھی خدمت ہے، کسی کو تھوڑی سی خدمت کا بھی موقع مل گیا، مثلا کسی نے 1000 اینٹ لگوا دی، مثلا کسی نے ایک کمرہ بنوا دیا، مثلا کسی نے جگہ خرید دی، اس میں 10 مرلے جگہ چاہیے تھی تو کسی نے ایک مرلے میں سے بھی کہہ لیں کہ آدھا مرلہ خرید کر دے دی، یا اس میں سے بھی چوتھے حصے کے پیسے دے دیے، تو سب کو انشاءاللہ یہ فضیلت شامل ہوگی، وہ اس فضیلت میں شامل ہوگا کہ اس کو اللہ کا پاک گھر بنانے کا ثواب ملے گا، اللہ عز و جل اسے جنت میں محل عطا فرمائے۔ خود میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی وسعت دیکھیں، میرے مالک کی رحمت دیکھیں، وہ کتنا کریم اور رؤوف رحیم، کہ جو تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، اور اس کے لیے قید نہیں لگائی مالک نے کہ وہ کتنا بڑا محل بنائے گا، یہ تو اس کی رحمت پر ہے نا، اور وہ بڑا کریم، جیسا کوئی اس پر گمان کرے گا اللہ اسے ویسا بلکہ بڑھ کر عطا فرمانے والا۔ اور حدیث قدسی شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک میری زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھر سے پاک ہو کر آیا پھر میرے گھر میں میری زیارت کی، تو جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کو عزت عطا کرے۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھیں کہ پہلی تو بات مسجد شریف کا مقام کتنا ہے، اللہ عز و جل تو گھروں سے پاک ہے، رہنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، مگر وہ سونا فرما رہا ہے کہ میرا گھر زمین پر میری مسجدیں ہیں، یعنی اس سے مراد کہ اللہ کو جو پانے کا پتہ ہے، کوئی گھر والا اس کا ٹھکانہ اگر کسی کو تلاش کرنا تو اس کے گھر میں وہ ملے گا نا، اس سے مراد سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل کو پانے کا جو عظیم مقام ہے، جس جگہ سے اس کی تلاش ہے ہمیں، وہ جہاں سے مل جائے گا وہ اللہ کا پاک گھر ہے۔ سبحان اللہ کی یہ حقیقت ہے، اللہ اس کے گھر سے یعنی مسجد سے ہمیں مل جائے گا، وہ آگے اللہ نے خود فرما دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی جو حدیث قدسی ہے اس میں حدیث قدسی سے مراد زبان مطہر معطر منور میرے آقا حضور کی فرمان میرے مالک کا، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھر سے پاک ہو کر آیا پھر میرے گھر میں میری زیارت کی، تو سمجھ آئی اللہ اس کے پاک گھر سے ہی ملتا ہے، اور اس سے آگے کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی فقیری اس سے آگے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان عطر سے نکلنے والے الفاظ ہیں، کوئی معرفت کوئی علم و حکمت اس سے آگے نہیں ہے، یہ میرے مالک کا خود کا فرمان ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ کعبے میں بھی نہیں ملتا پر در مصطفیٰ پر مل جاتا ہے، جو سب سے بڑا گھر ہے نا اس کا کعبۃ اللہ، وہ چاہے تو وہاں بھی نہ ملے، پھر جب ملے ہاں یہ ہے کہ در مصطفیٰ پر ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ملے، کیونکہ گل ساری یہ ایک راز کی بات ہے، اس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو اللہ عز و جل کا فرمان پاک ہے، اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں، اس سے مراد پانے والے ہوں گے۔ ہاں خواب میں اللہ عز و جل کا دیدار ممکن ہے، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی سارے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، کوئی بھی شخص حضور کا کوئی امتی کوئی ولی اللہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے نا دعویٰ، کوئی بھی شخص کرے تو سمجھ لیں کفر ہے، اس نے کفر بکا، اس نے کفر کیا، کیونکہ میرے آقا حضور علیہ السلام صاحب معراج
صاحب کوثر، صاحب جود و نوال، میرے آقا امام الانبیاء، صاحب جود و سکھا، پیکرے شرم و حیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم ہمارے پہلے اور آخری نبی پاک، افضل الرسول پاک، معصوم پاک، نبی پاک، جن کے بعد معصومیت، نبوت، رسالت ختم ہے، اور پہلے بھی آپ ہی ہیں علیہ السلام، کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اللہ عز و جل کو یہ صرف سرکار ہی کا خاصہ ہے کہ اپنی مبارک سار مبارک کی مبارک آنکھوں سے حضور نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ حضور کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا ان کے مبارک سر کی آنکھوں سے، کسی نبی پاک کو، کسی رسول پاک کو، کسی صحابی پاک، صحابی پاک، اہل بیت طاہرہ، تابعین، حضور غوث پاک، تبا تابعین، دیگر اولیاء اللہ، کوئی بھی ہستی کر ہی نہیں سکتی سر کی آنکھوں سے۔ یہ صرف میرے حضور ہی کی شان ہے، حضور ہی کا خاص ہے کہ دنیا میں صرف میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک سر پاک کی ظاہری آنکھوں شریف سے دیدار پاک فرمایا اللہ کا۔ ہاں خواب میں تو حضور کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمایا، میرے آقا مولا امام اعظم ابو حنیفہ سید الاولیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، محبوب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں میرے رب کا دیدار کیا۔ اس طرح دیگر بزرگان دین بھی اس فضیلت کو پانے والے ہیں کہ بزرگوں کا اللہ کا دیدار پاک ہوا مگر خواب میں، جاگتی آنکھوں میں دیکھنے والے صرف سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کے لال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب اس بات کو سمجھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا مگر جنت میں۔ اللہ حضور کی صدقہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، سرکار بہت کریم ہے، رحمان و رحیم، ہم پر ضرور فضل فرمائیں گے۔ تو اللہ کے پاک گھر میں چراغ روشن کیا جائے، اس کے متعلق بھی کیا حکم؟ آج چراغ نہ لے جایا جائے کیونکہ اب ہمیں مالک نے دھوئیں کے بغیر چراغ عطا فرما دی، کیونکہ دھواں ہوگا اس سے مسجد شریف میں کالک آئے گی، تو بہتر یہ نہ کوئی کہے نہیں میں نے چراغ ہی جلانا، نہیں، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ جب اب یہ چراغ موجود ہیں جو دھوئیں کے بغیر ہے تو ان کا نقصان بھی ہوگا، اب دھواں ہوگا چراغ سے نکلے گا تو اللہ کے پاک گھر میں وہ بلیک سی وہ لگ جاتی، دھوئیں کی وجہ سے کالک ہو جاتی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ تب موجود نہیں تھی یہ روشنی، اب الیکٹرونکس کا سسٹم ہمیں مل گیا ہے تو یہ بغیر دھوئیں کی روشنی ہے۔ مثلا کوئی بلب، اس سے مراد وہ بلب لیا جائے گا، ہاں اگر آج بھی کوئی چراغ جلا دے، بلب نہیں ہے تو اسے ثواب ملے گا، یا بلب ہونے کے باوجود بھی چراغ جلا دی کسی، ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ بے ادب ہو گیا، تو ایک عشق ہے کہ حضور کی حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہے، حضور کے عاشقوں کے فرامین سے، بزرگ صحابہ کرام کے، تو ہم ایک عشقاً ادباً اس پر کوئی بات نہیں کریں، لیکن اسے عرض ضرور کریں گے پیارے بھائی، فضیلت تو آپ کو ملے گی، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ اب اس کی وجہ سے دھواں آ رہا ہے۔ اب سمجھداری یہی ہے کہ بلب استعمال کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حکم کیا کہ جس شخص نے مسجد میں چراغ روشن کیا تو جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے، فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے، یعنی باقی فرشتے تو فرشتے، عرش اٹھانے والے حاملین عرش جو خاص فرشتے مخصوص ہیں زیادہ فضیلت والے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور حضور کی حدیث مبارکہ شریف میں آیا ہے روایت پاکوں میں کہ فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔